السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وآمنهم من خوف. وقال تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الحديث أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف ہمیشہ صبح و شام ہر وقت اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین اس کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے، اور وہی اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جس کو وہ امن دے وہ محفوظ ہے، اور جس کو وہ امن نہ دے وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے. وعدہ کرتا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. اہل توحید سے اس کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو امن و امان دنیا اور آخرت کا عطا کرے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اپنی امت تک عقیدہ توحید پہنچایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے یہ بتا دیا، اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین پہنچا دیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد ماہ سفر کی 10 تاریخ ہے 1443 ہجری مطابق 17 سپٹمبر 2021 عیسوی. مسجد عزیزیہ جدہ میں آپ خطبے کا ترجمہ سماعت کرنے کے لیے تشریف رکھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. آج بڑے ہی اہم موضوع پر خطبہ ہوا ہے، اور وہ ہے امن ایک عظیم نعمت. امن
عربی کا لفظ جو اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے ساتھ امن و امان کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں انگلش میں پیس کہتے ہیں، پیس آف لائف، پیس آف مائنڈ، پیس، اس کی جو بھی شکلیں، جو بھی قسمیں ہیں۔ امن اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اور ہر نعمت اللہ ہی نے عطا کی ہے۔ انسان نعمت کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اپناتا ہے، اور ان اسباب کا خالق بھی اللہ ہے، اسباب کو آسان کرنے والا بھی اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ان اسباب پر عمل کرے، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت عطا کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہیں ملی ہے وہ اللہ کی جانب سے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے۔ تو اگر نعمتوں کا شکر ہو، دل اعتراف کرے کہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، زبان اللہ کی تعریف کرے، اور اعضائے جسمانی سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے، تو نعمتیں باقی رہتی ہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہی چاہیے انسان کہ نعمت چاہیے بھی انسان کو، اور نعمت کی بقا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور نعمتوں میں اضافہ بھی ہم چاہتے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ امن کتنی بڑی نعمت ہے، غور کیجیے۔ انسان کے پاس پیسہ ہو، بے انتہا دولت ہو، بہت کھانے پینے کی تمام اشیاء اس کے پاس اویلیبل ہوں، دنیا کے لذیذ کھانے اس کے پاس میسر ہوں، اور ایک عظیم رہائش بھی ہے اس کے پاس، لیکن امن نہیں، خوف ہے، ڈر ہے، دہشت ہے۔ کیا ان نعمتوں سے جو ظاہری ہے، گھر، دولت، کھانا، مستفید ہو سکتا ہے انسان؟ ساتھ میں اگر امن نہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال، آپ کے پاس سامنے بریانی مندی رکھی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کھانا چاہتے ہیں، لیکن ایک ڈر ہے، کیا کبھی بھی آپ کی جان لے لی جا سکتی ہے، کبھی بھی گولی لگ سکتی ہے، کبھی بھی آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس ڈر کے ساتھ اس مندی، اس بریانی کھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں کھا سکتے، بھوکے ہیں، نعمت ہے عزیز۔ اسی طریقے سے دولت ہے، گھر ہے، آپ عالیشان مکان میں رہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ڈر ہے، تو کیا آپ کو سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اسی لیے امن ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے خطبہ شروع ہوا ہے، جو اس سے پہلے بھی اس موضوع پر جب گفتگو ہوئی ہے، یہ حدیث بتائی گئی ہے، بہت عظیم حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضروری چیزوں کا ذکر کیا ہے جو انسان کی حاجات، اشد ترین ضرورت ہے اس کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو تم میں سے صبح اٹھے اپنے گھر میں امن کے ساتھ، امن ہے اس کے پاس، خوف نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، امن ہے۔ ایک، معافن فی جسدی، جسم میں عافیت ہے۔ 2، صحت ہے۔ عندہ قوت یومہ، تیسری چیز، اس کے پاس اس دن کا رزق موجود ہے۔ 3، فَكَأَنَّمَا حِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح اٹھو اپنے گھر میں، اگر یہ 3 نعمتوں کو پاؤ، دیکھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ فَكَأَنَّمَا حِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، کہ دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ کر اس انسان کے حوالے کر دی گئی۔ سبحان اللہ،
یہ ہے حدیث ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ نمبر 1 صبح اٹھنا. رات میں انسان سو جاتا ہے, صبح اٹھنے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, گھر لٹ سکتا ہے, اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے, اس کے بچے, وہ ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے نا. امن ہے اس کے پاس, نہ گھر لوٹا ہے, نہ عزتیں لوٹی گئی ہیں, نہ بچے مشکل میں ہیں, نہ خود وہ پریشانی میں ہے, بلکہ پورا امن موجود ہے گھر میں. صبح اٹھا گھر میں امن ہے اس کے پاس. ایک نمبر 2, جسم اس کا صحیح ہے, بیماری نہیں ہوئی ہے, ہاتھ اٹھ نہیں رہا ہے, نظر نہیں آ رہا ہے آنکھ کھولنے کے بعد, یا بات کرنا چاہتا ہے تو الفاظ نہیں نکل رہے ہیں, گونگا ہو گیا ہے, آوازیں نہیں آ رہی ہیں کسی چیز کی. سمجھ رہے ہیں؟ معافی فی جسدی, اس کا جسم عافیت میں ہے, تمام اعضاء جسمانی اپنا کام کر رہے ہیں, دل بھی دھڑک رہا ہے, سانسیں بھی چل رہی ہیں, آواز بھی آ رہی ہے, نظر بھی آ رہا ہے, الفاظ بھی نکل رہے ہیں, ہاتھوں پیروں کی حرکت بھی باقی ہے. معافی فی جسدی. دوسری چیز عنده قوت یوم. تیسری ضروری چیز رزق ہے اس ایک دن کا اس کے پاس, رات تک کا رزق موجود ہے, ناشتے کا انتظام ہے, دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے, شام کے کھانے کا انتظام ہے اس کے پاس. الحمدللہ. یہ 3 عظیم نعمتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جس کے پاس ہیں تو اس کا مطلب ساری دنیا کی نعمتوں کو سمیٹ کر اس کے حوالے کر دیا گیا. یہ 3 ہیں, مطلب سب کچھ ہے. اور ان تینوں میں بھی ہو, اچھا یہ تینوں کو انسان کی زندگی کی ضرورت ہے, ہر انسان کی زندگی ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے. انسان زمین پر رہتا ہے, اس کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کی, زندگی کا بنیادی مقصد عبادت ہے. خوف میں کیسے عبادت کر سکے گا انسان, بتائیے. امن کتنی بڑی چیز ہے, تاکہ اس کو جو زندگی کا مقصد ہے اس کو بہتر طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے اگر امن نعمت اس کے پاس موجود ہے. فجر بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے مسجد جا کر, ظہر بھی, مغرب عصر بھی, مغرب بھی, عشاء بھی, صبح کے اذکار بھی پڑھ سکتا ہے, فجر میں تلاوت بھی کر سکتا ہے. اور امن ہو, جیسا کہ بڑے شاندار الفاظ ہیں, دیکھیں 2 اور چیزیں جو ہیں نا, 3 چیزیں ہیں نا, ایک امن ہے, دوسری صحت ہے, تیسری چیز رزق. امن, صحت, رزق, تینوں کی ہر انسان کو ضرورت ہے. پہلی چیز تینوں میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے امن. امن ہو تو پھر صحت بھی انسان کی صحیح رہتی ہے. آپ کو پتا ہے خوف سے, دہشت سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہارٹ اٹیک جو آتا ہے انسان, ڈاکٹرز بیٹھے بھی, میں کیا بولوں, بہرحال آپ ہم سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. اور آپ غور کیجئے, خوف کی وجہ سے انسان صحت اس کی خراب بھی ہو سکتی ہے, دل کی دھڑکن رک بھی سکتی ہے, بی پی ہائی ہو جائے گا اس کا, اس سے کئی پرابلمز جنم لیں گے, کئی بیماریاں جنم لیں گی اس سے. اور اگر خوف اور دہشت زیادہ ہو, امن نہ ہو, تو انسان کے جسم میں اندرونی کئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, وہ ختم بھی ہو سکتا ہے. اور رزق اگر ہو لیکن امن نہ ہو, بتا دیا ہم نے شروع, آدمی کو کہا جائے کھاؤ, اور اس کے سر پر جو ہے موت سوار ہے, خوف اور دہشت کے عالم میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس کو کہا جا رہا ہے کھاؤ, یہ نعمت ہے نا, پیو نا. نہ ایک گھٹ پانی وہ صحیح پی سکتا ہے, نہ ایک نوالا صحیح وہ کھا سکتا ہے. کیوں؟ خوف ہے ہر طرف. اسی لیے امن بہت بڑی نعمت ہے, انسان کو چاہیے. اور اس امن کی ضرورت افراد کو بھی ہے, مجتمعات کو بھی ہے. انڈیویجول ہم سب کو ضرورت ہے اس امن کی, اور اجتماعی طور پر ہمارے معاشرے کو, ہمارے شہر کو, ہمارے محافظے کو, ڈسٹرکٹ کو, ہمارے ولایہ کو, اسٹیٹ کو, ہمارے ملک کو امن کی ضرورت پڑتی ہے. پورے بلاد کو امن کی ضرورت ہے, پورے ملک کو امن و امان کی ضرورت ہے کہ لوگ امن و امان کی پیسفل لائف گزاریں, کہ ان کے عقیدوں میں امن ہو, عقیدے کا امن. امن کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ گولیاں نہیں چل رہی ہیں, حملے نہیں ہو رہے ہیں, اٹیک نہیں ہو رہا ہے, گاڑیاں نہیں چوری ہو رہی ہیں, آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں نہیں مل رہی ہیں. صرف اس کا مطلب امن نہیں ہے. امن ایک وسیع مفہوم ہے اس کا. ایک ہوتا ہے عقیدے اور ایمان کا امن, کہ شرک اور کفر سے آپ کا عقیدہ سیف ہے, تو وہ عقیدے کا امن ہے بھائی.
کیا ہم نے نہیں پڑھا؟ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے اور ظلم عظیم کہا ہے؟ اور شرک کے اپوزٹ کیا ہے؟ توحید ہے. تو توحید امن ہے اور شرک ظلم ہے. عقیدہ امن ہے تو شرک جو ہے ظلم ہے. تو ایمان و امن کا امن، یہ بھی عقیدے کا امن جس کو آپ کہیں. ایمان محفوظ ہے، امن میں ہے ایمان، لٹ گیا نہیں ایمان، ختم نہیں ہو گیا، یہ ایمان میں خرابیاں نہیں پیدا ہوئی ہیں، عقیدہ بگڑا ہوا نہیں ہے، اس میں شرک داخل نہیں ہوا ہے. یہ عقیدے کا امن ہے صاحب، یہ ایمان کا امن ہے. اسی طریقے سے باقی زندگی میں بھی امن کی ضرورت ہے. تو امن ایک بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا. ہر انسان امن کا محتاج ہے، معاشرہ امن کا محتاج ہے، اور امن عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو انسان اس امن کو سمجھے، اس نعمت کو پہچانے اور اس کی قدر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا امن ہے عقیدے کا امن. سب سے بڑا عقیدہ ہی اگر مامون نہ ہو، محفوظ نہ ہو، اس میں شرک داخل ہو جائے تو پھر بربادی ہوتی ہے انسان. پھر وہ جو ظاہری امن، معاشرے کا، زمین کا امن جو چاہتا ہے نا، وہ اگر عقیدے کا امن نہ ہو تو زمین کا امن نہیں مل سکتا. عقیدہ بگڑ جائے تو زمین میں پھر ظلم و زیادتی ہونے لگی، امن ختم ہو جائے گا. پھر اس کی دلیل قرآن کی آیت ہے، ذرا غور سے سنیے ترجمے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لے کر آئے، اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے بچایا. کتنے کام؟ 2 کام کیے. پہلا کام الذین آمنوا، جو ایمان لائے. کیا کام؟ ایمان لانا. نمبر 2 ایمان کا امن ہو، اپنا ایمان محفوظ ہو. کس سے؟ شرک سے. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم سے بچایا یعنی شرک سے بچایا. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم. اب یہ 2 کام انسان نے کر لیے تو کیا ہوگا صاحب؟ اولئک لهم الامن، تم جو زمین کا امن چاہتے ہو، معاشرے کا امن، زندگی کا امن، وہ تمہیں مل جائے گا کیونکہ تم نے عقیدے کا امن پا لیا، اپنے عقیدے کو محفوظ کر لیا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جو ایمان لے کر آئے اپنے ایمان کو ظلم شرک سے بچایا، انہی کے لیے امن ہے. دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے امن کا مالک، امن کا رازق، امن کا خالق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک لهم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وهم مہتدون، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان ہر قسم کے اس امن کی تلاش میں رہے، اس کے وسائل اور اسباب کا پتہ کرے، اور ان وسائل اور اسباب کو اپنا کر اس عظیم نعمت کو اپنی زندگی میں جگہ دے تو اس کی دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی. اور اگر امن ہے، نعمت ملی ہوئی ہے، جیسے اس ملک میں ہے، اس کو بلاد الامن کہتے ہیں، سعودی عرب، یہ امن والا ملک ہے. آدمی صبح اٹھتا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا. یہاں حملے نہیں ہوتے، قتل و غارت گری، دہشت گردی کا ماحول نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس ملک میں امن کو رکھا ہے. اللہ کے شکر کے بعد اس ملک کو چلانے والوں کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایسے اسباب مہیا کیے ہیں، ایسے جیسے رجال الامن ہیں، جیسے تمام ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس امن کو قائم رکھنے کے لیے، اس نعمت کی بقا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. تو ہم ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے، کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، لوگوں نے بھلا کیا ہے، تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہے. نعمت کو، اس نعمت کو پانے کے لیے چند وسائل ہیں، وہ آپ کے سامنے قرآن یا نصوص کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں. تو خطبے کا دوسرا اور آخری حصہ. سب سے پہلے سب سے بڑا وسیلہ سمجھتے ہیں نا، ذریعہ
کہ جس سے ہم اس نعمت کو پا سکتے ہیں اور اس کو باقی رکھ سکتے ہیں. پہلا بڑا وسیلہ ہے شکر. اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے. کیا ہے؟ ہمارے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو تم کو اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے. تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ امن اور امان، پیسفل لائف، پیس ایک نعمت ہے. تو اس نعمت کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نعمت سے نوازے گا، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو یہ نعمت چھین جائے گی. دوسری آیت بھی بڑی پیاری آیت ہے، وہ بھی دلیل ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ نے ایک مثال دی ہے بستی کی. کس کی مثال؟ ایک علاقے کی، ایک ایریا، ایک جگہ کی، ایک بستی کی مثال اللہ نے دی ہے. کیا ہے وہ مثال؟ کہ وہ بستی پورے امن میں رہتی تھی. بستی والے امن و امان، پیس کی زندگی میں تھے. ہر قسم کا پیس، ہر قسم کا امن ان کے پاس تھا، اور بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے. دنیا میں ہر جگہ سے ان کے پاس رزق آتا تھا. کیا کیا بستی والوں نے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. شکر نہیں کیا نعمت. تو کیا ہوا پھر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آیت میں نے پڑھی، اس سے معلوم ہوا شکر سے نعمت باقی، ناشکری سے نعمت ختم. یہاں وہی ہوا اس بستی والوں کے ساتھ. نعمت تھی، شکر نہیں لائے، شکر بجا نہیں لائے، شکر نہیں ادا کیا اللہ کا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے بھوک اور خوف ان کے کیے کی وجہ سے ان پر مبتلا کر دیا. بھوکے رہنے لگے، رزق بھی ختم اور امن بھی ختم، خوف اور دہشت کی زندگی گزارنے لگے. ہمارا اسلام یہ دین الامن ہے، یہ کافروں کو معلوم ہونا چاہیے. یہ دین الامن ہے، یہ امن و امان کا دین ہے. یہ دین اپنے ماننے والوں کو یا انسانوں کو تعلیم دیتا ہے کہ عقیدے کو محفوظ کرو، پہلے اپنے اعمال کو محفوظ کرو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو. کسی کو ڈرانا نہیں، دہشت نہیں پھیلانا، خوف نہیں پھیلانا. آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، کوئی مسلم کسی مسلمان کو نہ ڈرائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کوئی مسلم کسی مسلمان کو نہ ڈرائے. مذاق سے بھی ڈراتے ہیں نا بعض لوگ، کہ بچہ جا رہا ہے، پیچھے سے اس کا دوست آ کر بو بولتا ہے، ایک دم جاتا ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ بو آواز آ گئی. یہ بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. کیوں؟ حدیث میں منع کیا مسلمان کسی مسلمان کو، ایک انسان دوسرے انسان کو نہ ڈرائے، خوف نہ دے. جس سے خوف ہوا مذاق سے کیا، لیکن کیا تو وہی کام نا جس سے روکا گیا تھا. اور وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نہ ڈراؤ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ ڈرائے. خوف نہ کسی بھی شے، مذاق سے ہو یا سیریس، فون سے ہو، کال سے ہو یا فیل سے ہو، نہیں ڈرانا چاہیے. کیوں؟ امن نعمت ہے، امن کو باقی. چلیے دوسری چیز، توحید کے تقاضے پورے کرنا. اور توحید کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے انسان. ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچے. یہ توحید کے تقاضے ہیں. یہ پورا کرے گا تو امن جو ہے یہ وسیلہ ہے، یہ بھی ذریعہ ہے جس سے امن انسان کی زندگی میں باقی رہے گا. اس کی دلیل کہ توحید کے تقاضے پورا کرے تو امن باقی رہتا ہے، اور امن جیسی عظیم نعمت اور ملتی ہے. قرآن کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. کیا آیت ہے؟ سنی آیت. اللہ کا وعدہ ہے
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے، ایک کام، وعملوا الصالحات، نیکیاں کرتے رہے، ایمان کے بعد ایمان کا تقاضا پورا کیا، نیکیوں میں زندگی گزاری۔ کیا وعدہ ہے؟ 3 بڑے بڑے وعدے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین کی خلافت ان کو اللہ عطا کرے گا، زمین دے گا ان کو جو ایمان لے کر آئے، نیک عمل کیے، جیسے اس سے پہلے کہ لوگوں کو اللہ نے زمین دی تھی۔ ایک نمبر 2، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کا دین جس سے اللہ راضی ہو گیا۔ کون سا دین جس سے اللہ راضی ہے؟ اسلام۔ اس کو سربلند کرے گا، زمین پر اس کا بول بالا ہوگا، وہ قائم ہوگا دین۔ 2، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی زندگیوں میں جو ڈر اور خوف ہے اس کو ہٹا کر اللہ امن عطا کرے گا۔ لیکن شرط ہے، کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی کفر کر لے، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق۔ کیا معلوم ہوا؟ 3 بڑی نعمتیں ملیں گی، زمین دو، زمین دو، زمین دو، احتجاج کرو، عورتوں کو روڈ پہ لاؤ، جھنڈے اٹھاؤ، یہ نہیں ہے اسلام میں سب بھائی۔ احتجاجات کرو، جلوس جلسے نکالو، ہم کو زمین دو، ہم کو زمین دو، ہم کو زمین دو۔ آیت سنیے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، میں نے ابھی آیت پڑھی، زمین دے گا اللہ، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا؟ زمین بھی دے گا، اسلام کی سربلندی بھی ہوگی اور امن بھی ہوگا۔ 3 بڑی اللہ کا وعدہ ہے۔ اچھا، وعدہ کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، جو نیک عمل کرنے والے ایمان والے لوگ ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ زمین کی خلافت تمہیں عطا ہو، زمین میں تم کو اللہ خلیفہ بنائے، زمین تم کو عطا کرے گا، اور دین غالب رہے گا۔ 2، اور امن رہے گا۔ 3، کب؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ پوری دنیا میں دیکھیے، جس زمین پر توحید ہے، یعبدوننی ہے، لا یشرکون بی شیئا ہے، وہاں یہ تینوں چیزیں ہیں، وہاں زمین ان کے پاس ہے، حکومت ان کی ہے، خلافت ان کے پاس ہے، اور اسلام کا بول بالا ہے، اسلام کا بول بالا ہے، اسلام کا غلبہ ہے، اور تیسری چیز امن بھی ہے۔ اور دیکھیے خطے میں دنیا کے جہاں توحید نہیں ہے، یعبدوننی، میری عبادت کرے، اللہ کہہ رہا میرے ساتھ شرک نہ کرے، جہاں توحید نہیں ہے اس کی جگہ شرک ہے، نعوذ باللہ، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو نہیں ہونا چاہیے وہ ہے۔ آپ وہاں تینوں چیزیں غائب دیکھیں، زمین بھی نہیں ہے ان کی اپنی، کوئی اور حاکم ہے ان پر، دوسری چیز اسلام کا بول بالا بھی نہیں ہے، غلبہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، اور امن بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ زمین کسی اور کی ہے، کوئی اور اس پر حکم کر رہا ہے، مسلمان حاکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کا غلبہ بھی نہیں ہے، کفر کا غلبہ ہے۔ نمبر 3 کیا ہے؟ امن نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ خوف، دہشت ہے۔ آدمی آفس کے لیے نکلتا ہے تو عجیب سا ڈر اس کے دل میں، پتہ نہیں بیوی بچے میں شام تک واپس آؤں گا تو رہیں گے، راستے میں بھی ڈرا ہوا جا رہا ہے گاڑی میں، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کب کوئی گولی مار دے، کب کوئی اٹیک نہ کر دے مجھ پر۔ محفوظ نہیں، دکان محفوظ نہیں ہے، مکان محفوظ نہیں ہے، دکان کا ڈر لگا ہوا ہے، مکان کا ڈر لگا ہے، اہل خانہ کا ڈر لگا ہوا ہے، خوف و دہشت کی زندگی۔ کیوں؟ کیونکہ زمین پر جس جگہ پر وہاں توحید نہیں ہے، اور یہ وسیلہ ہے امن کا، اور تقاضے نہیں ہیں، آمن و عمل الصالحات، نیکیاں کرنے والے، ایمان لانے والے۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا وسیلہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے حدود نافذ کرنا، کہ چوری ہو تو اسلامک حدود، سمجھ لیں حدود مطلب کیا؟ زنا کرنے والے کو اس کی سزا ملے جو شریعت نے لے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، ٹھیک ہے، کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی جو ہے جادو کرتا ہے تو اس کو پکڑ کے اس کی سزا، شریعت نے جو سزائیں مقرر، کوئی کسی عورت کو جو ہے ہراشمنٹ کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں، ستاتا ہے، عورت کو ڈراتا ہے، پکڑتا ہے رستے میں، اس کی عزت پر نعوذ باللہ من ذالک حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے،
تو اس کو پکڑ کر اس کی جو اسلامک سزا ہے وہ دے دی جائے، حدود نافذ ہوں۔ تو حدود نافذ ہوں گے تو اس کی وجہ سے زمین میں امن آئے، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہاں حدود نافذ ہوتے ہیں، معلوم ہے۔ آج بھی ہم خود ترجمہ کرتے ہیں کیسز کا، ہفتے میں 2 دن میں خود شیوے سے جاتا ہوں، ملتا ہوں قاتلوں سے یا پوچھتا ہوں کیا مسئلہ، وہ بتاتے ہیں اپنے مسائل۔ آج بھی ہے یہ چیز بھائی، ایسی بات نہیں ہے، نہیں وہ 10 سال پہلے 15 سال پہلے بات ہو، ایسے ہوتے ہیں، ایسے بول دینا، ایسے اس کی کوئی وہ نہیں، کیا بولتے اس کو، سورس نہ ہو اپنی بول کی، پھر کہاں سے بول رہے آپ، ایسی بھڑاس ہے، 2 مہینے سے سیلری نہیں ملی تو نکل گئی الفاظ میں لپیٹ کے سب کو ایک حمام میں کر دیے سب کو، تو نکال دیا اپنے، وہ بولتے ہیں نا اپنی بھڑاس تھی کوئی، وہ ڈر گئے، وہ ڈر نہیں، کیا بولتے لڑائی ہو گئی اب کمپنی میں کسی سے، ذمہ داروں سے، مینیجر سے، تو کچھ نہیں، وہ ہے یہ ہے وہ ہے، بول دیے سب بول دیے، جو ہے وہ بھی بولے، جو نہیں ہے وہ بھی بولے، بہرحال تو یہ بہت بڑی چیز ہے حدود کا نافذ ہونا۔ اب ظاہر بات ہے حدود کہاں نافذ ہو، کوئی پہلا وسیلے کو دیکھیں جہاں توحید کے تک پہلے وسیلہ شکر، دوسرا وسیلہ توحید، اس کے تقاضے پورا کرنا، تیسرا وسیلہ حدود نافذ کرنا۔ جب پہلی چیز ہوگی شکر تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا، اچھا توحید کے تقاضے پورے ہونا، توحید پر عمل ہونا، شرک سے پورا ملک محفوظ رہے، تب تو اس ملک میں اسلامک قانون چلے گا نا، جس ملک میں شرک نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی دوسرے وسیلے میں ہم نے آیت سے اس کو بڑا سمجھا۔ چلیے اسی طریقے سے چوتھا ایک اہم وسیلہ ہے، وہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ بھی ضروری ہے، اس سے جو ہے امن قائم ہوتا ہے کہ آپ کوئی برائی دیکھو تو فوراً جو ہے اس کو پہنچا دو، آپ نیکی کا حکم دو، لوگوں بتاؤ کہ نیکیاں کرو، مثال کے طور پر بارش نہ ہو، پریشانی ہے بھائی، اب اس کے لیے ایک نیکی کیا ہے کہ صلاۃ الاستسقاء پڑھو بھائی، چلو جاؤ سب جاؤ مسجد جاؤ، صلاۃ الاستسقاء پڑھو، آرڈر دیا جائے کہ استسقاء کی نماز پڑھی جائے، بارش طلبی کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے شریعت میں، یہ بھلائی ہے یا نہیں، معروف ہے یا نہیں، معروف ہے، اس کا آرڈر آپ کو مل رہا ہے، آپ کو اس کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے بھی جو ہے امن باقی رہتا ہے۔ برائیوں سے روکنا، کتنے ایس ایم ایس آپ نے پڑھے کہ کہاں اگر کسی آپ کو فساد مالی کے متعلق انگلش میں، عربی کے ساتھ انگلش میں بھی ایس ایم ایس کتنے میرے فون میں رکھے ہوں گے، آپ کے فون میں رکھے ہوں گے میسیجز، کہ کہیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مالی گڑبڑ ہے، فوراً جو ہے اس نمبر پر کال کیجئے، یا جو ہے میل بھیجیے، یا ایس ایم ایس کیجئے، یا واٹس ایپ کیجئے، سارے نمبر پڑھو، جہاں بھی کوئی مالی پریشانیاں ہے، کوئی آپ کا مال نہیں دے رہا ہے، کوئی آپ کو مال سے ستا رہا ہے، کر رہا ہے، تو مالی جہاں بھی مسائل ہیں فوراً جو ہے یہ ان اس لنکس پہ جائیے، آپ کانٹیکٹ کیجیے لوگ تاکہ ان کو پکڑا جائے، اور یہ جو برائی کر رہے ہیں اس برائی سے ان کو روکا جائے، اور اس میں جو ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ 400 ریال جو ہے رشوت و دینوں پر لوگوں کو اندر جو ہے رکھا گیا ہے، اور ان کو پوچھا گیا، بتا کہ بھائی وہ 400 ریال پولیس والے کو دینے کی کوشش کیا تھا تاکہ جو ہے مجھے وہ چھوڑ دے، اس نے اندر ڈال دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، عجیب۔ بہرحال انسان بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے، امر بالمعروف نہی عن المنکر جس کو کہتے ہیں، اس سے جو ہے امن قائم ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جب وہ لوگ جن کو ہم نے زمین میں استقرار دیا، زمین میں ہم نے ان کو استقرار دیا، نماز کو قائم کرتے ہیں، ہم نے زمین میں امن دیا، ان کو جگہ دی، رہتے ہیں آرام سے، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور تمام انجام اللہ کے پاس ہے، ہر خیر کا بدلہ اللہ کے پاس ہے، ہر شر کی سزا اللہ کے پاس ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ امن کو باقی رکھنے کی ایک ضروری چیز یہ بھی ہے، یا وسیلہ اہم یہ بھی ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دے۔ پانچویں اور آخری چیز سن کر تشریف لے لیں، اور وہ ہے فہم سلف کا عام ہونا۔ سبحان اللہ، سلف صالحین کا فہم، دین کو سمجھنے میں، قرآن و حدیث کو سمجھنے میں فہم ہو،
سلف کا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین رحمہم اللہ کا جو فہم تھا، جس کو فہم سلف کہتے ہیں، مطلب کتاب و سنت کو، قرآن و حدیث کو پہلے لوگوں نے، سلف صالحین نے جیسے سمجھا، اگر ویسے ہم سمجھیں گے تو اس سے بھی امن ہوگا۔ جی خان صاحب، اس کا فہم السلف کا تعلق امن سے کیسے ہے بھائی؟ یہ تو دین کا ایک مسئلہ ہے، ابھی امن بھی دین کا مسئلہ ہے، فہم سلف کا تعلق امن سے کیسے ہے؟ سنیے، جب کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم پر نہیں سمجھا جائے گا، تکفیری عقیدے آئیں گے، تکفیری منہج آئے گا، مسلمانوں کو کافر سمجھا جائے گا، پھر ان پر حملے ہوں گے، ان کے خون کو بہانا حلال سمجھا جائے گا، جو خوارج کا منہج اور عقیدہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے گناہوں کو دیکھ کر، جو بڑے گناہ مسلمانوں نے کیے، خوارج نے کہا کہ مسلمان یہ بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ شراب پی رہا ہے، یہ چوری کر رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کیا ہے پھر؟ کافر ہے۔ ارے بھائی یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس نے جو ہے غلطی سے چوری کی ہے، لیکن یہ مسلمان ہے۔ نہیں، قرآن میں یہ کہا گیا چوروں کے لیے، حدیث میں یہ کہا گیا چوروں کے لیے، نہیں سمجھے سلف صالحین کے فہم پر، الٹا سمجھے، غلط سمجھے، آیت تو لی، سمجھا غلط، صحابہ نے ویسے نہیں سمجھا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین، حدیث تو اٹھائی لیکن سمجھا ویسے نہیں جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے حدیث کو سمجھا تھا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ تکفیر آیا۔ معلوم تکفیر مطلب؟ تکفیری عقیدہ معلوم ہے بعض لوگوں میں، کیا مسلمان کو کافر بولنا، فلاں پکا کافر ہے، انہیں پکا مشرک ہے، انہیں کافر مشرک سمجھنا، پھر اس کے خون کا، میں کافر بول دیا، پہلے تو ہٹا دیا اسلام سے، اب جب ہٹا دیا اور سمجھے کہ مطلب اس کا خون بہانا ضروری ہے، یہ رہے گا تو اور کفر پھیلے گا، تو اس سے امن ختم ہو جائے گا، حملے ہوں گے مسلمانوں پر، مسلمان کو مارے گا، کیوں مارے گا؟ یہ سمجھ کے کہ یہ کافر ہو چکا ہے، کہ کیوں سمجھائیے ایسے؟ کیونکہ اس نے آیت پڑھی، ہاں آیت پڑھی لیکن فہم اس کے پاس غلط تھا، تفسیر اس نے غلط تھی، حدیث اس نے پڑھی لیکن فہم اس کا غلط۔ خوارج دیکھیے کتنے خون بہائے، خوارج کی وجہ سے، یہ تکفیری جو منہج ہوتا ہے، یہ تکفیری جو عقیدہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کتنا مسلمانوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، مسلمانوں کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اللہ۔ لیکن اگر ہم کتاب و سنت، اللہ حفاظت کرے، اگر ہم کتاب و سنت کو فہم صالحین، سلف صالحین کے فہم پر سمجھتے تو پھر کہتے کہ نہیں یہ مسلمان ہے۔ یا قرآن و حدیث میں نہیں بتایا گیا کہ انسان چوری کرنے سے کافر ہوتا ہے؟ انسان جو ہے شراب پی لے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے وہ؟ انسان جھوٹ بولے تو وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اچھا، کہاں سے سمجھ؟ یہ عقل کی سمجھ، یہ انحراف فی المنہج ہے، منہج کا انحراف ہے، انحراف الفہم ہے، فہم کا انحراف ہے۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے جس سے جو ہے دنیا کا امن خراب ہوتا ہے، پھر خون کی ندیاں بہتی ہیں، پھر قتل و غارت گیری ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں قرآن حدیث کی روشنی میں پیش کیے گئے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ امن ایک عظیم نعمت ہے، اس نعمت کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، وسائل جو کتاب و سنت سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں ان وسائل پر عمل کرنا چاہیے، اور ان اسباب کو اپنانا چاہیے، اور اللہ سے نعمت مانگنی چاہیے، اور نعمت مل جائے تو اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے، اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، باقی رکھنا چاہیے تاکہ نعمت باقی رہے۔ جب نعمت میں رہیں گے، امن و امان کی زندگی رہے گی، سب کی جانیں میں عقیدہ محفوظ ہے شرک و بدعات سے، خرافات سے، ٹھیک ہے، اعمال محفوظ ہیں بدعات سے، عقیدہ محفوظ ہے شرک سے، اعمال محفوظ ہیں بدعات اور خرافات سے، اور جسم محفوظ ہے بیماریوں سے، گھر محفوظ ہے خراب ہونے سے۔ جب سب، تو پھر انسان نماز، روزہ، ذکر، عبادات، انفرادی عبادتیں، اجتماعی عبادتیں جیسے جمعہ کی نماز یا عام نمازیں ہوتی ہیں، سنت نمازیں، انفرادی عبادت، اجتماعی عبادت کو بخوبی احسن طریقے سے اطمینان سے انجام دے سکتا ہے۔ رمضان آئے گا، روزے رکھیں گے لوگ، حج آئے گا، سب مل کر آرام سے جا کے لوگ اللہ کی عبادت اجتماعی طور پر حج کریں گے، تو اذان ہوگی، مسجد جائیں گے، آرام سے لوگ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ یہ امن کا فائدہ ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا ہوتا ہے۔ بچے کھیلنے جائیں گے، بچے کھیلیں گے آرام سے میدانوں میں،
شہر کے بستی کے علاقے کے بچوں کو، بچوں کے گھر والوں کو جو گھروں میں بیٹھے ہوئے کوئی خوف نہیں رہے گا. آدمی کمائی کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلے گا، اپنی بیوی کے لٹنے کا یا عزتوں کے برباد ہونے کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا. سب ایک سکون کی اطمینان کی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ اس چیز پہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ موضوع کو سمجھنے والا ہم سب کو بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ امن جیسی عظیم نعمت کو باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر کے دن جو درس ہوتا ہے حدیث شریف کا درس پچھلے 2 یا 3 پیروں سے آفیشیل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس پیر بھی جو ہے آفیشیل ایکٹیویٹیز سے ہماری جس کی وجہ سے جو ہے وہ درس نہیں ہو رہا ہے. تو ہم نے مناسب سمجھا بجائے یہ کہ پیر کے دن وہ درس ہو چہارشنبہ، بدھ کے دن ویڈنسڈے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد، کیونکہ اس دن رات میں مصروفیت نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو ہے یہ چند دنوں کے لیے، صرف چند ہفتوں کے لیے، اس کے بعد پھر پیر کو درس واپس لوٹ جائے گا انشاءاللہ. تو اس پیر کا جو حدیث شریف کا درس ہوگا جو ہوتا ہے وہ چہارشنبے کے دن یعنی بدھ کے دن، جس کو چہارشنبہ بدھ کہا جاتا ہے اور ویڈنسڈے کہا جاتا ہے، عشاء کی نماز کے فوری بعد حدیث شریف کا جو مسلم شریف کی حدیث ہے اس کا درس ہوگا. جزاکم اللہ خیر. آپ نے بھی سنا، دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچا دیں. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.